والصلاة کے بعد معزز و محتشم قابل صد اکرام سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے آپ کے سامنے اولیاء کرام کی نشانیاں بیان کی تھی۔ آج بھی اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نالین اقدس کی برکت سے آپ کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں گے۔ خلق کائنات ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ جل وعلا میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کا نام نامی اسم گرامی علی تھا اور آپ کے والد گرامی کا نام عثمان تھا۔ ہجویر یہ غزنی کا ایک محلہ تھا، وہاں کے آپ رہنے والے ہیں، اور غزنی افغانستان کا ایک شہر ہے۔ یعنی حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا تعلق بنیادی طور پر افغانستان کے ساتھ تھا، تو آپ افغانی نسل سے ہیں۔ وہاں کا ایک محلہ تھا ہجویر، اس محلے میں آپ رہتے تھے اور وہیں پر آپ نے تعلیم حاصل کی اور بڑے بڑے اس وقت کے جید علماء سے آپ نے علوم حاصل کیے، اور خاص طور پر حضرت شیخ ابو الفضل الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے آپ نے فیوض و برکات حاصل کیے اور ان کے دست اقدس پر بیعت کی، اور پھر تصوف اور روحانیت میں اس قدر آگے بڑھے کہ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لے کر فنا فی اللہ ہو گئے، اور اس قدر فنا فی اللہ ہوئے کہ آپ نے ساری زندگی خدا کے لیے وقف کر دی، اور شادی تک بھی آپ نے نہیں کی، اور اسی طرح خلق خدا کی خدمت میں آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی مخلوق کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں، تو حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ تو پھر اللہ کی ساری محبتیں اس شخص کے لیے ہو جاتی ہیں جو شخص اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد ابو الفضل الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں تو بڑی خوبصورت وصیت کرتے ہیں، اور اس کو حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کشف المحجوب کے اندر بھی بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا سر میری گود میں تھا۔ اب یہ محبت کا تقاضا دیکھیے کہ شیخ کامل کے ساتھ کتنی محبت ہونی چاہیے اور کس قدر وابستگی ہونی چاہیے کہ جس سے آپ فیوض و برکات اور علوم حاصل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کس قدر محبت ہو۔ فرماتے ہیں کہ ان کا سر میری گود میں تھا وقت وصال، اور انہوں نے مجھے وصیت کی کہ اے علی ہجویری، یہاں پر مختلف مزاجوں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بد کرداری کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ سمجھ کر کہ اس کا خالق اور مالک بھی وہی اللہ ہے جو میرا خالق و مالک ہے، اس کو معاف کر دیا۔ ایک جملہ بولا ہے اور اس ایک جملے میں تصوف کے بڑے بڑے راز انہوں نے سمجھا دیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بد مزاجی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ سوچ کر کہ اس کا خالق بھی اللہ ہے، اس کو معاف کر دیا کرو۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے قرآنی آیا مقدسہ پڑھی، جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں ان کی پہلی نشانی ہی درگزر کرنا، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
رحمان کے بندے ہوتے ہی وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، تکبر اور غرور سے کام نہیں لیتے، انتقامی کارروائی نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کے لیے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ان کتابوں میں دنیا تصوف میں ان کی بڑی مشہور کتاب کشف المحجوب، جو کہ پیر کامل کا درجہ رکھتی، اور یہ کتاب اتنی خوبصورت کتاب ہے کشف المحجوب کہ جو شخص اپنے دل میں شقاوت محسوس کرتا ہے، اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے دل میں نرمی نہیں پیدا ہوتی، میرے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، للہیت اور خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا، تو خانہ خدا کے اندر میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کے ساتھ خلوت اختیار کریں، 6 مہینوں تک آپ کی کتاب کو پڑھیں اور ایک ایک سبق کو بار بار دہرا کر پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، 3 مرتبہ ایک ایک سبق کو پڑھیں، اس کے دل کی شقاوت دور ہو جائے گی۔ یہ کشف المحجوب یقیناً اس کو پیر کامل عطا کر، اس کو یہاں یہ نام نہاد جو بناوٹی پیر ہیں ان کے پیچھے بھاگنے کی پھر ضرورت نہیں، یہ اولیاء کاملین کی جو تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں وہ کافی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ کشف المحجوب ایک پیر کامل کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ تصوف کو کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اس وقت جو نام نہاد تصوف کی بنیاد پر، جو تصوف کا لباس پہن کر اور جبہ کبا پہن کر اور صوفیاء کرام کا روپ دار کر جو نام نہاد صوفی بنے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کو بے نقاب بھی کرتے، اس کو بے نقاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں درویشی کیا ہے، فقر کیا ہے، تصوف کیا ہے، اور درویش کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں لیس الفقیر من خلا عن الزاد انما الفقیر من خلا عن المراد۔ فقیر وہ نہیں ہوتا جو دوسروں سے نذرانے سمیٹتا، فقیر وہ نہیں ہوتا جس کی نظر لوگوں کی جیب پر، فقیر وہ نہیں ہوتا کہ جس کی اپنی جیب پیسوں سے خالی ہو، وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ جھوٹا ہے، وہ دجل فریب اور منافقت سے کام لے رہا ہے، وہ لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر رہا، جو چپ کے جو مرید بھی وہ بناتا ہے، ان مریدوں پر نظر خاص ہوتی ہے جن مریدوں کی جیب ذرا بھاری ہوتی ہے، ان پر ذرا نظر خاص ہوتی ہے۔ اب تو کئی علماء کرام نے بھی یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ چھوٹے موٹے پیر ہی بن جاتے، چلو اور نہیں تو جو روزگار کے معاملات ہیں یہ تو ٹھیک ہو جاتے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ ایسے جھوٹوں کو بے نقاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیس الفقیر من خلا عن الزاد، فقیر وہ نہیں ہے کہ جو پیسوں کا محتاج ہو یا جس کے پاس خود پیسے نہ ہو، جس کی جیب دولت سے خالی ہو۔ انما الفقیر من خلا عن المراد، فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو، جس کا دل دنیاوی خواہشات سے خالی ہو، وہ اپنے سارے ارادوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی امیدوں کو وہ خدا کی محبت میں فنا کر رہے، وہ جیے تو خدا کی رضا کے لیے، مرے تو خدا کی رضا کے لیے، اس کا کوئی ارادہ اور خواہش ہے تو صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے، اور اگر نہیں ہے تو وہ بھی خدا کی رضا کے لیے۔ اسے فقیر کہتے ہیں، اسے درویش کہتے ہیں۔ یہ جو ہم اصطلاح میں پیشہ ور بیکاریوں کو جو ہے ہم کہتے ہیں یہ فقیر ہے، یہ فقیر نہیں ہے، یہ تو پیشہ ور گداگر ہیں، بیکاری ہیں۔ ان کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ جو بھیک مانگتا ہے، چاہے وہ کسی بھی انداز میں، جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اور ان کو پروموٹ کرنے والے بھی ہم ہیں، اور کوئی نہیں ہے طبقہ، ہم ان کو پروموٹ کرنے والے، اس کے چہرے پر فرمایا گوشت نہیں ہوگا،
جو نذرانے، اب یہ بھیک مانگنے کے کئی طریقے ہیں. یہ درباروں پر رکھے ہوئے گلے یہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ یہ بھیک مانگنے کا ایک بنیادی ذریعہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے پیسے جو لٹائے جاتے ہیں اور نذرانوں کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں اور تحفے تحائف کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی بھیک مانگنے کے طریقے نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ بتائیے جناب یہ نذرانے ہمیں نہ پیش کیجیے، یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو پیش کیجیے جو اس کے حقدار ہیں. ہم اس کے حقدار نہیں. آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کو ذکر کی محفل لگا رہے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے اللہ کے ذکر کی طرف مائل کر رہے ہیں، آپ اس کے پیسے لے رہے ہیں، آپ خدا کے دین کو بیچ رہے ہیں، خدا کے ذکر کو بیچ رہے ہیں. تو یہ سارا دھوکہ ہے. یہ جن لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ قوم صرف اس وجہ سے ہی ہمارے ہاتھ میں آ سکتی ہے، ان کے ہاتھ میں یہ بڑا کلیہ آ چکا ہے. اس لیے وہ مختلف جتن کرتے ہیں اور نام نہاد پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لوگوں کی جیبیں صاف کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. تو اس لیے دوستو ہمیں اپنے اندر تھوڑا سا شعور پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں میں شعور پیدا کرنا ہے اور ان لوگوں سے ہٹائیں اپنے آپ. پھر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں التصوف لا رسم لہ، تصوف رسم کا محتاج نہیں. یہ ایک بہت گہرا جملہ ہے، اس کو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں تصوف رسم کا محتاج نہیں. رسم سے مراد یہ ہے کہ یہاں رسم بن چکی کہ جو پیر ہے وہ کسی گدی نشین بھی ہوگا، وہ جناب کسی سادات نسل سے بھی تعلق رکھنے والا ہوگا، وہ جناب بڑا سا کوئی پگڑ پر پہنا ہوا ہوگا، اس نے جناب جبہ کبا پہنا ہوا ہوگا. یہ ساری چیزیں ایک سنت پر تو وہ عمل کر رہا ہے کہ داڑھی شریف اس نے رکھی ہے، باقی جو 5000 سنتیں بخاری اور مسلم کے اندر ہیں ان پر کس نے عمل کرنا ہے؟ ان پر کس نے عمل کرنا ہے؟ ہم صرف ایک سنت کو جو ہے نا لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا شاید پکا مسلمان ہے جی، بڑا ماشاءاللہ نیک پرہیزگار آدمی، اور اس ایک سنت کی بنیاد پر ہم جج کرتے ہیں. لیکن باقی 5000 سنتیں کہاں گئی مجھے بتائیے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے. تو عزیز دوستو آپ فرماتے ہیں تصوف ان رسموں کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی کسی پیر خانے پر بیٹھا ہو، کوئی کسی جگہ کا گدی نشین بن جائے، کوئی جو ہے یہ جو پگڑی پہن لے. یہ رسومات جو ہے یہ تصوف کو نہیں چاہیے. تصوف کا حامل کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے جس کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے، جو خدا کے ساتھ دوستی کر لے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ زید عمر بکر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ریڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی باہر جو ہے سڑک پہ رکشہ چلانے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی صبح سے لے کر شام تک اپنے بچوں کے لیے خون پسینہ ایک کرنے والا اور رزق کے حلال کمانے والا فرد بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آج الٹیمیٹلی یہ بات چینج ہو چکی. آج صرف رسم چل رہی ہے، رسمن لوگ درباروں پر جاتے ہیں، رسمن لوگ بیعت کو جو ہے کرتے ہیں، رسمن لوگ ہی کسی نہ کسی کے جو اس کا پیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بے مرشد آدمی ہے. یہ رسمن ساری باتیں پھیل چکی. تو اس لیے لوگ پھر اپنے آپ کو مرشد بنانے کے لیے کسی نہ کسی مرشد کے ہاتھ کنڈے چڑھ ہی جاتے ہیں. تو عزیز دوستو ٹھیک ہے ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اولیاء اللہ ہر دور میں موجود رہتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ پورا قرآن سٹڈی کیجئے. میں اہل سنت ہوں، حنفی ہوں، بریلوی ہوں، الحمدللہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن پورے قرآن کے اندر کوئی مولوی کوئی پیر مجھے یہ بتا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پیر کے پیچھے چلنے کا حکم دیا. او بھائی اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں تم نے پیچھے چلنا ہے تو صرف میرے حبیب کے پیچھے چلنا ہے. تو مجھے بتائیے اگر کوئی پیر سچے بھی ہیں اور ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، وہ یہاں پر موجود بھی ہو سکتے ہیں. اگر وہ کاملین ہیں اس دنیا میں تو ہمیں ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے جس کے پیچھے وہ چل کے کامل بن رہا ہے، اور وہ ذات ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کی گارنٹی جس کی ضمانت خدا دے رہا ہے کہ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو اس کی نہیں بلکہ تم میری ہی اطاعت کر رہے.
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس وقت تک میری محبت تمہیں نہیں مل سکتی جب تک کہ میرے محبوب کی غلامی کا پٹا تم اپنے گلے میں نہیں ڈالو۔ کتنا بڑا جو ہے وہ خدا نے دعوت، کتنا بڑا خدا نے ہمیں راہ ہدایت دکھا دی، پھر اس کے باوجود ہمیں کیا ضرورت ہے رنگ برنگی ٹوپیاں پہننے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے وہ جو ہے وہ مختلف کونوں والی ٹوپیاں اور مختلف نکروں والی اور جو ہے ایک کونے والی اور 5 کونوں والی اور مختلف قسم کے لباس اور مختلف قسم کی رنگا رنگ کی پگڑیاں ہمیں پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیے، کیا آپ کا قرآن کی سائد پر عمل نہیں ہے اور اس طرح کی بیسیوں آیات پر عمل نہیں ہے؟ مجھے بتائیے، جب خدا یہ کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ، جو کچھ تمہیں رسول خدا دیتے ہیں وہ لے لو، اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لو، اور جس سے تمہیں منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ، پھر کسی نام نہاد غیرے کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہماری قوم کو یہ باتیں کب سمجھ آئیں گی، کب یہ چیزیں ہمارے اندر جو ہے یہ شعور ڈیولپ ہوگا۔ چلیں آپ جو ہے یہ ہمارے بزرگوں کو ہی مان لیجئے، علامہ اقبال کہتے ہیں خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کے درجہ ہے، درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری، کہیں پر سیاست کے نام پر عیاری مکاری لوگوں کو لوٹنے کے بازار گرم ہیں، اور کہیں پر جناب جو ہے وہ پیری فقیری اور درویشی کے نام پر لوگوں کو لوٹنے کے بازار اڈے لگا رکھے ہیں، اپنے ایجنٹ رکھے ہیں، اپنے جناب بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کی کرامات بیان کرتے ہیں، یہ جناب پیر ہے، غزالی ہے، زمانہ فلاں بہت اچھا ہے، فقیر صحیح جو ہے نا، تو یہ ان کی طرح طرح کی جو ہے جھوٹی کرامات ان کو کمیشن دیا جاتا ہے، تو یہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ ایک مرتبہ علامہ اقبال مفکر پاکستان آپ فرماتے ہیں کہ ایک پیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آنا جانا تھا، تو وہاں پر ایک شخص آ گیا ان کے پاس، اس کے اوپر 100 روپے کا قرضہ تھا، 100 روپے کا قرضہ تھا، اور اس نے 10 روپے اس وقت کی بات ہے پیر صاحب کے ہاتھ میں آ کر پیش کیے اور کہا کہ حضور دعا فرما دیجیے میرا 100 کا قرضہ اتر جائے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ آپ وہ پہلے 100 کا قرضہ تھا اللہ کے بندے، اب تو 110 روپے کا مقروض ہو گیا، 10 روپے اور قرضہ چڑھا لیے دے کر۔ تو وہ ہنسنے لگا، پیر صاحب جو ہے وہ علامہ اقبال کی طرف دیکھ کر ذرا مانا خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہ کیسے ہم لوگوں سے وہ نذرانے وصول کرتے ہیں، لیکن اقبال تو غیرت مند آدمی تھے نا، ٹھیک ہے، وہ کوئی نام نہاد ملا نہیں تھے، بلکہ ان کے دل کے اندر دین اسلام کی جو حمیت اور غیرت تھی وہ بھی باقی تھی۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کو تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے ملا، کہ جہاں چاہے اس کو استعمال کرتے رہو، ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور، یہ جو رسم اذانیں پڑھی جاتی ہیں یہ اور ہے، لیکن جب اذان پڑھنے کا وقت آتا ہے نا، قیام کا وقت آتا ہے، اور جو ہے حق کے لیے انسان کو آواز بلند کرنی پڑتی ہے اور بولنا پڑتا ہے، تو اس وقت بڑے بڑوں کے جو ہے وہ پائے استخلاف میں لفظ آ جاتا ہے، وہاں پر کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں، دعوے سارے ہی کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ ساری باتیں ہی ہیں۔ تو علامہ اقبال نے وہاں پر لکھا پھر اس کے بارے میں، آپ نے فرمایا نذرانہ نہیں سود ہے، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجر۔ وہ کہتے ہیں یہ جتنے یہاں پر جو ہے وہ جبے کبے پہن کر اور جو ہے وہ شکاری کی شکلیں بنا کر صوفیاء کرام کی، اور بڑی بھولی بالی اور معصوم شکلیں، اور جناب کوئی رومال رکھ کے اور کوئی چادریں اوڑھ کر اور کوئی طرح طرح کے جو ہے وہ ڈھونگ رچا کر یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اس کے اندر چھپے ہوئے سانپ ہیں، یہ چھپے ہوئے سانپ ہیں جو قوم کو لوٹنے والے ہیں۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجر، اور ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ قم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، اب وہ نہیں ہے جو کہتے قم باذن اللہ اور مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، قم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے۔ وہ میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ کہ جب قادیانی کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، کانے کے ساتھ، تو یہ وہ عالم تھے، یہ وہ پیر تھے، یہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ،
کہ محمود غزنوی کے دربار میں آپ کا مناظرہ ہوا تھا ایک ہندو راجے کے ساتھ، اور مسلمان ہو کر وہاں سے اٹھا. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے. وہ بنیادی طور پر علماء تھے، اصل میں وہ اہل علم تھے، اور علم کا منبع اور مرکز تھے وہ لوگ. کہ جب بڑے بڑے جو ہے وہ ان کے جو ہے ہندوؤں کے ساتھ، ہندوؤں کے بڑے بڑے آئے ان کے پنڈت اور ان کے ساتھ مناظرے ہوئے، اور وہ لوگ ان کے سامنے لاجواب ہو گئے، تو بالآخر ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کلمہ پڑھ لیتے. یہی وجہ تھی کہ وہاں پر 90 لاکھ کو انہوں نے کلمہ پڑھا. جب میں نے شروع میں اس بات کو پڑھا کہ انہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. یہ تو ایک محاورہ مشہور ہے ان کا، انہوں نے 90 لاکھ سے بھی زائد لوگوں کو کلمہ پڑھایا. میرے بات یہ پورا کا پورا یہ جو ناسا گڑھ شہر تھا جس کو بعد میں اجمیر کا نام دیا گیا، یہ پورا کا پورا انڈیا کا شہر، یہ پورا کا پورا سٹی مسلمان ہو گیا تھا. وہاں کے راجے، مہاراجے، وہاں کے پنڈت، اور جو ہے یہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے آپ کی تبلیغ کے ساتھ. اور پھر ان کے اندر طاقت تھی، اللہ نے وہ تصوف کی پاور عطا فرمائی تھی کہ جب وہاں سے وہ راجے نے نکال دیا تھا کہ یہاں سے نکل جائیے، پانی بھی بند کر دیا تھا ناسا گھر کا کہ یہاں سے یہ وضو کرتے ہیں، ہمارے پانی کو پلید کرتے ہیں، ہم نے تو یہاں پر گنگا جمنا میں نہانا ہوتا ہے، پانی بند کر دیا تھا ناسا گھر. تو آپ نے پھر اپنے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا آخری مرتبہ پانی لے کر آؤ، ہو سکتا ہے ہمیں کہیں پر وضو کرنا پڑ جائے. تو پھر دیکھیے کیسے مرید کامل جاتا ہے اپنے شیخ کامل کے اشارے پر پانی لینے کے لیے. اور ناسا گھر جو کہ ایک جو ہے سمندر کی مانند بڑا تالاب تھا، اور ہندو وہاں پر اپنی منتیں ماننے کے لیے آتے تھے، اپنے بتوں کو نہاتے تھے وہاں پر. اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گھڑا اس کے اندر پھینکا، اور اس گھڑے کو رسی کے ذریعے ایسا کھینچا کہ ناسا گھر کا سارا پانی اس ایک گھڑے کے اندر جذب کر دیا. اور لوگ گرتا حیرت میں گم تھے کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. پھر آئے وہ ہندوؤں کے پنڈت مناظرہ کرنے کے لیے، تو آپ نے ایک نظر دے کر فرمایا تو میں تو دیکھ رہا ہوں تمہارے ماتھے پر جو ہے وہ مسلمان لکھا ہوا ہے اور تم لوگ یہاں پنڈت بنے پھرتے ہو. تو ایسے گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اس طرح انہوں نے اپنی تعلیمات پیش کی، انہوں نے جو ہے وہ عمل کر کے دکھایا. انہوں نے جو ہے وہ صرف لوگوں سے نذرانے نہیں بٹھوائے، اور نذرانے لے کر جو ہے وہ عالی شان گاڑیاں اور عالی شان محلات میں خود جو ہے وہ راتیں جو جن کی طوائفوں سے کوٹھوں پر گزرتی ہیں، آپ ان کے پیچھے جو ہے وہ ہاتھ بنا کر ان کو پیر بنا کر پھرتے ہیں. کچھ خدا کا خوف کیجیے جناب. ان باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن. اب یہ صرف جو ہے گور کن اور مجاور کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میراث میں ملی ہے ان کو مسند ارشاد، میراث میں ملی ہے ان کو، یہ جو آج کے پیر ہیں نام نہاد، میراث میں ملی ہے ان کو مسند ارشاد. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیروں کی ماری گیدڑ کھا رہے ہیں. ان کے بڑوں نے تو واقعی محنت کی تھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، محنت کی تھی اولیاء کاملین اور بزرگان دین نے، لیکن وہ مزارات پر اب جو گدی نشین بن کر بیٹھے ہیں یہ تو صرف لوٹ رہے ہیں لوگوں. میراث میں ملی ہے ان کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن. جو عقابوں کے نشیمن تھے، جو ٹھکانے شاہینوں کے تھے، آج اس پر کموں نے ان پر قبضہ کر لیا اور کبے قبضہ کر کے بیٹھے. عزیز دوستو، حضرت داتا گنج بخش شریف جگری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت آج سے 10,000 سال پہلے، اپنا 1,000 سال پہلے یعنی 10 صدیاں پہلے حضرت داتا گنج بخش شریف جگری رحمۃ اس وقت کے لوگوں کو فرمایا. ان کے جو نام نہاد جو رسمن تصوف کو رسم دینا چاہتے تھے کہ کوئی جو ہے وہ عالی شان لباس پہن کے آ جائے، کوئی ان کے صوفیاء کا روپ دار لے، اس شکل میں آ جائے اور پیر بن کے بیٹھ جائے، تو رسمن تصوف اپنانے والوں کو وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس کو چھوڑ دو اور اسلام کو بدنام نہ کرو، اسلام کو فروخت نہ کرو. یہ اس وقت کہتے ہیں. تو آج کیا حالت ہوگی مجھے بتائیں. پھر آپ اولیاء کاملین کی نشانیاں بتاتے ہیں کشف المحجوب کے اندر. آپ فرماتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ اپنے ایجنٹ نہیں رکھتا. وہ یہ نہیں کہتا لوگوں کو بتاتا کہ میں پیر ہوں، میں فلان گدی سے تعلق رکھتا ہوں، میرا فلان شجرہ نسب ہے، میں جناب فلان سادات فیملی سے ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. وہ اپنے آپ کو اس طرح انٹروڈیوس نہیں کرواتا یا کسی سے کہہ کے نہیں کرواتا.
بلکہ وہ اپنے حال کو خود اپنے سے ہی چھپا کر رکھتا ہے. ولی کامل تو وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. دین کا تو کہیں کر رہا ہے، وہ کسی بھی انداز میں کسی بھی روپ میں کر رہا ہے. اور قرآن پاک سے آپ حوالہ دیتے ہیں کہ نشانیاں بیان کرتے ہو. آپ فرماتے ہیں اس دنیا میں اللہ کے کچھ مقربین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ لام تان کرتے ہیں، جن کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، لعنت و ملامت کرتے ہیں، اور برا بھلا کہہ کر لوگ وہاں سے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ ان کا برا بھلا سن کر، ان کی گالیاں لوگوں کی اور لعنت و ملامت سن کر بھی وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. لا یخافون لومۃ لائم، لعنت ملامت کرنے والوں کی لعنت ملامت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ وہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. مجھے بتائیے آج کے جو نام نہاد جناب اولیاء کاملین بنے پھرتے ہیں، مجھے بتائیے کسی میں اتنی ہمت ہے کہ کوئی ان کو لعنت ملامت کرے اور پھر وہ ان سے بچ کر چلا جائے؟ پھر آپ فرماتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ لوگ کیوں لوگوں کو بتاتے ہو کہ ہمارا یہ حال ہے؟ کہتے ہیں جی ہم اس لیے بتاتے ہیں، ہم اس لیے چھپاتے ہیں. وہ چھپانے والوں سے پوچھ لیں جو اپنے حال کو چھپا کر رکھتے ہیں کہ تم اپنے حال کو کیوں چھپا کر رکھتے ہو. وہ کہتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ ہمارے قریب نہ آ جائیں، اس لیے ہم لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں، اور یہ تو چاہتے ہیں لٹیرے کے لوگ ہمارے قریب آئیں. وہ کہتے ہیں تم ایسا کرو کہ تم اپنے حال کو دیکھنا ہی چھوڑ دو. جب تم اپنے حال کو دیکھنا ہی چھوڑ دو گے، نہ تم کو اپنے حال کی خبر رہے گی، نہ تم کو لوگوں کی خبر رہے گی. اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے چلے جاؤ، اپنی دنیا بھی گزارو، اپنا دین بھی گزارو، اچھے طریقے سے کام کرتے چلے جاؤ، اور خدا تمہارے ساتھ دوستی کر لے گا. یہ ایک بہترین طریقہ ہے. تو عزیز دوستو، پھر وہ اپنی کشف المحجوب کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ مجھے خدا کی محبت حاصل ہو جائے، وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، اپنی خواہشات اور امیدیں کم کرے، اور بھوک پیاس کو بڑھائے. بھوک پیاس کو بڑھائے. کون سی ایسی محفل ہے جہاں سے جناب جو ہے وہ شیخ کامل کھانا نہیں عالی شان کھا کے آتے؟ بھوک پیاس کو بڑھائے، امیدیں کم کرے، اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل میں اپنی محبت ڈال دیتے ہیں. پھر آپ وہ حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خدا کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، خدا کو دیکھنا چاہتے ہو، تو خدا کو دیکھنے کا طریقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ خدا نظر نہیں آئے گا. ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اپنی عبادت ہی ایسے کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اگر تم اس منزل پر فائز نہیں ہو کہ تم براہ راست خدا کو دیکھ سکو، پھر کم از کم اتنا خیال رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اپنے نفس کو فنا کر دو، اپنے وجود کو ختم کرو، اپنی خواہشات کو کم کرو. یہ ایک انسانی وجود ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے درمیان میں، جو دیوار بنی ہوئی ہے. جب یہ دیوار ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے جلوے نظر آ جاتے ہیں، پھر اس کے جلوے نظر آ جاتے ہیں جب یہ نفس کی دیوار درمیان سے ختم ہوتی ہے. اس لیے خود کو فنا کرنا ضروری ہے، پھر بقا ملتی ہے. اور خواجہ اجمیر فرماتے ہیں تلا با حلقہ زندان بزم عشق ترا، جو رائز شراب بقا دہند ترا، گر بقا قلبی ابلت فنا بایت کہ فنا نشدی از نمی بری مبقا. اگر تم بقا چاہتے ہو کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے وہ زندگی عطا کر دی جائے، تو پھر خود کو اب خدا کی محبت میں فنا کر دو. جب تم فنا کر لو گے تو خدا تمہیں بقا عطا کر دے گا. جب تم خود کو محبت خدا میں فنا کر لو گے تو خدا تمہیں ہمیشہ کے لیے بقا عطا فرما دے گا. تو عزیز دوستو، یہ اس دل کے ذریعے انسان کو فنا ملتی ہے، جو دل کا مرکز صرف اور صرف خدا کی محبت حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.